ساس بہو کا مسئلہ اور اس کا حل۔ سابق وزیر خارجہ آغا شاہی کی عمر اس وقت 82 برس تھی اور وہ غیر شادی شدہ تھے۔ ایک صحافی نے سوال کیا، آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ آغا شاہی نے جواب دیا، میری شادی ایک دو بار ہوتے ہوتے رہ گئی۔ میری شادی کی بات چلی تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں بات نہیں بنی۔ ان استخارہ کرنے والوں کو شاید حافظ کا یہ شعر معلوم نہیں تھا جس میں کہا گیا ہے کہ کار خیر کے لیے کچھ بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ بس اس کے بعد میں اپنے کام میں مصروف ہوتا گیا۔ میری ماں ہر وقت مجھے یہی کہتی رہتی تھی کہ شادی کرو۔ میں اپنے کام میں بہت لطف اٹھاتا تھا اور محو رہتا تھا۔ والدہ نے 2-3 بار شادی کرنے کی کوشش بھی کی۔ بعض اوقات کچھ دلیر خواتین مجھے شادی کی دعوت دے کر ڈراتی رہیں۔ صحافی نے پوچھا، کیا شادی نہ کرنے کا فیصلہ کسی خاص سوچ یا نظریہ کی وجہ سے تھا؟ آغا شاہی صاحب نے جواباً کہا، بس دیر ہو گئی۔ میں اپنی ماں کو ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ ہر وقت خاندان میں شادیاں کراتی رہتی ہیں۔ آپ نے بڑے بیٹے کی شادی کروائی اور بہو لے کر آئیں، پھر آپ اس سے ناراض ہو گئیں۔ پھر آپ نے دوسرے بیٹے کی شادی کی، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ شاید آپ کا میری بیوی کے ساتھ بھی گزارا نہیں ہوگا۔ اس بات پر میری والدہ ناراض ہو جاتی تھیں۔ ہمارے یہاں ساس بہو کے جھگڑوں کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے آغا شاہی صاحب جیسے انتہائی پڑھے لکھے اور انتہائی اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ایک شخص کی شادی ہی نہ ہو سکی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں زیادہ قصور ساس کا ہوتا ہے۔ اصل میں بہو تو ایک دوسرے گھر سے آئی ہوتی ہے۔ اس نے اپنے ماں باپ، بہن بھائی چھوڑے ہوتے ہیں اور مانوس ماحول سے غیر مانوس ماحول میں آئی ہوتی ہے۔ نئے لوگوں اور نئے ماحول میں اس سے غلطیاں ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے اسے اس کا پورا الاؤنس ملنا چاہیے۔ البتہ ساس گھر کے لوگوں اور ماحول سے خوب اچھی طرح واقف ہوتی ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ ایثار سے کام لے اور بہو کی غلطیوں کو نظر انداز کرے۔ اس کے علاوہ بہو کی شخصیت اور آزادی کا احترام کرے اور اسے اپنے ماحول کے مطابق 100% ڈھلنے پر مجبور نہ کرے۔ اسی طرح بہو سے یہ تقاضا نہ کرے کہ وہ بیٹی بن کر دکھائے، بلکہ خود ماں بن کر دکھائے۔ اس سے بہو آپ سے آپ بیٹی بن جائے گی اور دل سے بن جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ اپنے بیٹے کے خاوند ہونے کی حیثیت کو حقیقی معنوں میں تسلیم کرے، اس کے بطور خاوند حقوق کا احترام کرے۔ بہو یہ حقیقت پیش نظر رکھے کہ اس کی ساس دراصل اس کے خاوند کی ماں ہے۔ ماں کا رتبہ غیر معمولی ہوتا ہے۔ انسان پر سب سے زیادہ حق ماں ہی کا ہوتا ہے۔ ماں نے اپنی اولاد کی خاطر جو تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہوتی ہیں، کوئی شخص اسے ان کا صلہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے بہو خاوند سے 100% توجہ کا مطالبہ نہ کرے یا 100% توجہ نہ ملنے پر شکوہ نہ کرے۔ وہ خاوند کے بیٹے ہونے کی حیثیت کو حقیقی معنوں میں تسلیم کرے۔ امید ہے اس سے بہت سے مسائل پیدا ہونے کے باوجود مسئلہ نہیں بنے گے اور گھر کا امن و سکون قائم رہے گا۔